السلام علیکم ناظرین، اگر یہ دماغ میں بن جائے اور سیلز ایک جگہ جمع ہو کر ٹیومر کی شکل اختیار کر لیں تو اسے برین ٹیومر کہا جاتا ہے۔ آج ہم آپ کو برین ٹیومر کی اقسام، اس کی وجوہات، اس کا علاج اور اس کے بارے میں کچھ احتیاطی تدابیر بتائیں گے۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے ہماری یہ درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے ہر نئے آنے والے ویڈیوز بر وقت اور بآسانی آپ تک پہنچ رہا کریں۔ برین ٹیومر کی اقسام۔ برین ٹیومر کو اس کی نشوونما کے حساب سے گریڈ دیے جاتے ہیں، جس میں دیکھا جاتا ہے کہ یہ کتنی تیزی سے نشوونما کرتے ہیں اور علاج کے بعد کس حد تک ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ ان کا علاج مشکل اور آسان دونوں لحاظ سے کیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ شروعاتی حالت میں ہو تو علاج آسان، اور اگر یہ کافی پھیل چکا ہو تو علاج مشکل ہوتا ہے۔ گریڈ 1 اور ٹونسلے درجے کے ہوتے ہیں، جبکہ گریڈ 3 اور 4 زیادہ بڑے ہوئے مرض کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ برین ٹیومر کی دو اقسام ہیں: بینائن نو کینسرس برین ٹیومر۔ لو گریڈ 1 اور گریڈ 2 میں ان کا شمار ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ان کی نشوونما سست روی سے ہوتی ہے اور علاج کے بعد شاذ و نادر ہی دکھائی دیتے ہیں۔ میلیگننٹ کینسر برین ٹیومر۔ یہ ہائی گریڈ گریڈ 3 اور 4 اور ٹیومر ہوتے ہیں جو یا تو دماغ میں ہی پیدا ہوئے ہوتے ہیں یا کسی اور جگہ سے پھیل کر دماغ میں آتے ہیں۔ یہ ٹیومرز علاج کے بعد دوبارہ بڑھ سکتے ہیں۔ برین ٹیومر کی علامات۔ برین ٹیومر کی علامات کا انحصار دماغ میں موجود ٹیومر کی جگہ پر ہوتا ہے، یعنی ٹیومر دماغ کے کس حصے کو متاثر کر رہا ہے۔ اس کی علامات اور عام علامات کیا ہیں؟ سر میں مسلسل شدید درد کا رہنا۔ ضروری نہیں کہ سر میں مسلسل شدید درد کا رہنا اسی کا باعث ہو۔ آج کل دوسری وجوہات کی بنا پر نارملی ہر انسان کو تقریباً روزانہ ہی سر درد رہتا ہے، لیکن اگر آپ کا سر درد نہیں اتر رہا اور بہت زیادہ شدید ہوتا ہے، خاص کر صبح اٹھتے وقت، تو پھر آپ کو لازمی ٹیسٹ کرا لینے چاہیے۔ دورہ پڑنا یا جھٹکے لگنا۔ دورہ پڑنا یا جھٹکے لگنا یہ بھی اس کی ایک وجوہات ہو سکتی ہے، لیکن ناظرین اس کے علاوہ یہ پٹھوں کی کمزوری اور دماغ کی کمزوری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ مسل متلطی، الٹی یا پھر غندودگی کی کیفیت۔ ذہنی کیفیت میں تبدیلی جیسے یادداشت میں کمی یا شخصیت میں تبدیلی بھی اس کی ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے۔ جسم کا ایک حصہ کمزور یا مفلوج ہو جانا۔ دیکھنے یا بولنے میں مسئلہ ہونا۔ بعض اوقات اس کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوتی اور یہ آہستہ آہستہ نشوونما پاتا رہتا ہے۔ ڈاکٹر سے رجوع۔ اگر اوپر درج علامات نظر آئیں تو فوری طرح سے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ خاص طور پر شدید سر درد کی صورت میں ڈاکٹر سے رابطہ کرنا بہت ضروری ہے۔ لیکن سر درد کی وجہ برین ٹیومر ہی نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی ڈاکٹر کو دکھانا ضروری ہے۔ اگر آپ کا فزیشین اس کی وجہ نہیں سمجھ سکے گا تو وہ آپ کو نیورولوجسٹ کے پاس جانے کا مشورہ دے گا تاکہ ضروری ٹیسٹ ہو سکیں۔ کون لوگ متاثر ہو سکتے ہیں؟ برین ٹیومر عمر کے کسی بھی حصے میں ہو سکتا ہے، ان میں بچے بھی شامل ہیں، لیکن عام طور پر یہ بوڑھے لوگوں میں ہوتا ہے۔ ہزاروں مریض ایسے ہوتے ہیں جنہیں برین ٹیومر ہوتا ہے، ان میں سے آدھے لوگوں کا ٹیومر کینسرس ہوتا ہے، جبکہ بقیہ لوگوں کو دوسری طرح کا برین ٹیومر ہوتا ہے۔ وجوہات اور خطرات۔ دماغ میں ٹیومر کی اصلی وجہ معلوم نہیں ہوتی، لیکن ایسی باتیں بھی ہیں جو دماغ کی ٹیومر کی وجہ بن سکتی ہیں۔ عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ برین ٹیومر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، لیکن جبکہ کچھ ٹیومر بچوں میں بھی ہوتے ہیں۔ ناظرین، پہلے سے کینسر ہونا۔ وہ بچے یا بڑے جنہیں پہلے سے کینسر ہو، آگے جا کر انہیں برین ٹیومر ہو سکتا ہے۔ ریڈیشن بھی برین ٹیومر کا باعث بن سکتی ہے۔ ایسے لوگ جن کی سر کی ریڈیو تھراپی، سی ٹی اسکین یا ایکس رے ہو، ان کو برین ٹیومر کا خطرہ ہوتا ہے۔ HIV یا ایڈز ہے۔ عام لوگوں کے مقابلے میں HIV ایڈز مریضوں میں برین ٹیومر ہونے کا خطرہ ڈبل ہو جاتا ہے۔ علاج۔ برین ٹیومر کا علاج عمر اور مرض کی کیفیت کے حساب سے کیا جاتا ہے، جسے میں سرجری، ریڈیو تھراپی اور کیمو تھراپی وغیرہ شامل ہیں۔ برین ٹیومر آج کے وقت میں ایک پھیلتی ہوئی تیزی سے بیماری ہے جو کہ بہت سے انسانوں کو متاثر کر رہی ہے اور اس کی وجہ سے کافی لوگوں کی جان بھی چلی جاتی ہے، لیکن اپنی زندگی میں معمولی سی تبدیلیاں کر کے آپ اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں اور آپ اس بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ اپنے روزمرہ کی غذا کو متوازن رکھیں، زیادہ گوشت اور دیگر انہیلدی فوڈ نہ کھائیں، اچھی اور متوازن غذا، فروٹس اور سیلڈ وغیرہ کا استعمال کریں، دودھ وغیرہ کا استعمال کریں اور وہ چیزیں کھائیں جو کہ آپ کے امیونٹی سسٹم کو متحرک اور اچھا رکھیں تاکہ آپ اس سمے دیگر کئی بیماریوں سے محفوظ رہیں۔ تو دوستوں، آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز بر وقت اور بآسانی آپ تک پہنچ رہا کریں۔ اور اگر آپ کسی بھی ٹاپک پہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ ایک نیا دلچسپ اور ایسے ہی انفارمیٹیو ویڈیو میں پھر ملیں گے۔
اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.